بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کہ ہم اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو زندہ رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، آپ سب کو محمد صدیق قریشی کی طرف سے السلام علیکم. میں آج دوبارہ سے ایک نئی نشست نمبر 16 کے ساتھ، جیسے آپ نے ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ رات جس دن تاریخ بدلنے والی تھی، اس رات کے عنوان کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. اور آج ہمارے ساتھ حسب معمول جو موجود ہیں وہ خلیفہ صاحبزادہ ریاض الحسن رضوی صاحب ہیں، اور ساتھ موجود ہیں محمد صاحبزادہ محمد رضوی صاحب. تو ان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم آج پھر سے کس پلیٹ فارم سے، یوٹیوب چینل مسافر 1800 سے اور علم کی دنیا سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس میں آج کی جو رات ہے، جو تاریخی رات تھی اور جس میں تقدیر بدلی، اس موضوع پہ بات ہوگی. اور سب سے پہلے ہمارا جو حسب معمول تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد رضوی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین سبحان اللہ. والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. حسب معمول اب ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر مولانا صاحب سے اپنا پہلے سوال کی جانب جاتے ہیں جو میرے ذہن میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے، اس رات کو کیا ہوا تھا یا کیا چیزیں رونما ہوئی تھی، کس طرح سے اس رات کی ہمیں بشارت ملتی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ببرکۃ من اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے نہایت محترم جناب صدیق قریشی صاحب اور جملہ مسافر 1800 کی ٹیم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس نیک مقصد کو جو آپ دنیا کا پھیلا رہے ہیں، علم کی دنیا سے، علم کی روشنی. تو جو سوال کیا گیا مجھ سے، جو اس رات کو کیا ہوا، تو جو ولادت کی رات تھی، نہ صرف خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انقلاب ہدایت کی شروعات تھی. آسمان اور زمین کے مظاہر میں رحمت نازل ہونے کا اشارہ دیا.
اس رات کی اہمیت اخلاقی و روحانی طور پر بے حد عظیم تھی۔ غیر معمولی نور ظاہر ہوا، کسرا کے محل کے کنکرے گر گئے، فارس کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی۔ روایات کے مطابق یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ تو اسی سوال کو تھوڑا سا ہم مزید بڑھاتے ہیں کہ جو اس وقت کی جو دنیا تھی، آج بھی وہ دنیا ہے، اس پہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ جی، جو دنیا پر اس کے اثرات تھے وہ انسانیت کو ہدایت اور روشنی ملی، شرک اور ظلم کے خاتمے کا آغاز ہوا، عدل، مساوات اور انسانیت کی نئی بنیاد قائم ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کی فکری، اخلاقی اور جو معاشرتی تاریخ تھی وہ بدل گئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہماری ذمہ داری کا پہلو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں جو سب سے زیادہ ہماری زندگی کا پہلو ہے، اس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرنا، سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا، اخلاق، عدل اور دیانتداری کو فروغ دینا، جو دین کا پیغام ہے حکمت اور اچھے کردار سے پہنچانا، یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو زندہ رکھیں۔ جزاک اللہ جی، مطلب دراصل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ تو جو سب سے بڑا مطلب اس رات کو جو ہم نے جیسے گفتگو کی، جو واقعہ پیش آیا وہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس رات کو یہ تاریخ ہی بدل گئی۔ تو ہمارا کیونکہ جو پروگرام کا وقت بڑا محدود اور قلیل ہوتا ہے، جس میں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو موضوع بھی کور ہو جائے اور آپ تک ایک چھوٹا سا پیغام پہنچ جائے، کیا پتہ کون سا پیغام کس کے گھر میں دل کر جائے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی جو نشست ہے اس کا اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔
माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और हाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे प्रोग्राम को मुकम्मल देखा और आपको इंतज़ार होगा कि आज के जो MCQs हैं, जो सवालात हैं जो पूछे जाने वाले, वो क्या हैं। मैं उनकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कल हम फिर एक नई सीरीज़ के साथ, नई नशिस्त के साथ, नई किस्त के साथ हाज़िर होंगे, और जिसमें हम जानेंगे कि दुनिया ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तकबाल है वो किस अंदाज़ में किया, या उस वक़्त क्या अंदाज़ था। तो हम मौलाना साहब से कल इनके बारे में कुछ सवालात और जवाबात हासिल करेंगे। तो आज की जो MCQs हैं उनमें जो इस रात को क्या वाक़या हुआ था, जो ये रात तकदीर बदली थी, इस रात में क्या वाक़या हुआ था, और दूसरा है कि इस वाक़ये का दुनिया पर क्या असर हुआ, और तीसरा है कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, कि हमारी इसमें क्या ज़िम्मेदारी है, कि हमें क्या सबक मिलता है। तो इस तरह से आपके 3 MCQs हैं, तो आपने देखते रहना है, और कल की नशिस्त में दोबारा से हाज़िर होंगे। वस्सलाम मोहम्मद सदी।